بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اس وقت پاکستان کی ساری خبریں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے آس پاس گھوم رہی ہیں، اور ایسے میں عمران خان صاحب کا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کچھ بڑی اہم چیزیں کی ہیں اور کہی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس کے اثرات آنے والے دنوں میں سیاست کے اوپر ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کیا خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے مختلف جگہوں پہ رپورٹ ہوا ہے، اور جو رپورٹ ہوا ہے وہیں سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ایکچولی عمران خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کیا ہے اور باہر خبر کیا آئی جیل سے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیران ہیں، وہ قیادت پر عدم اعتماد نہیں کر رہے، لیکن حیرانی انہیں ضرور ہے کہ باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، اور اس کے دوران انہوں نے کہا کہ اخبار میں چھپی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے، خبروں سے پتہ لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیران ہوں، میں قیادت پر عدم اعتماد نہیں کر رہا، لیکن حیرانی ہے کہ باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ مجھے معلومات ملی ہیں کہ باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 5 دسمبر کو ATC سماعت کے دوران کارکنوں نے بتایا کہ گولیاں چلی اور لاشیں گریں۔ مجھے عمر ایوب نے کنفرم کیا، اس کا بیان بھی ہے کہ ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ میں نے پارٹی کو بتایا ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ عینی شاہدین نے گولیاں چلتے لوگوں کو گرتے خود دیکھا ہے۔ ڈی چوک میں لائٹس بند کر کے آپریشن کلین اپ کیا گیا۔ ڈی چوک کا سانحہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ صدیوں تک نہیں بھولیں گے۔ مجھے توقع تھی کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زور سے اٹھایا جائے گا۔ اچھا، اس کو پہلے آپ یہاں تک روک لیں۔ عمران خان صاحب نے آگے کیا کہا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی قیادت ہے اس نے مکمل طور پہ مایوس کیا ہے۔ آج 13 دسمبر ہے اور 26 نومبر کی رات کو سانحہ ہوا تھا۔ 17 دن گزر گئے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی FIR کا کوئی متن، FIR کروانا تو دور کی بات ہے، پولیس اسٹیشن تک چل کر جانا تو دور کی بات ہے۔ یہ لوگ قومی اسمبلی میں روزانہ جاتے ہیں، سینٹ میں روزانہ جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ میں کیونکہ وہ موقف نہیں لے رہا جو ریاست اس وقت چاہتی ہے، ریاست دبا کے اپنی مرضی کی بات کہلوانا چاہتی ہے، میں وہ بات نہیں کہہ رہا تو میں کہاں، میں اسلام آباد جانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اپنے گھر جانے کا بھی نہیں سوچ سکتا ہوں، یعنی ایسی خواری کاٹ رہا ہوں، اور بہت سارے اور لوگ بھی کاٹ رہے ہیں، کو پرواہ نہیں ہے، میں کو گنوا نہیں رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ پھر کیسے پھر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے ہر جگہ پہ جا رہے ہیں۔ کمپرومائز، انہوں نے سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، اسی لیے وہ ہر جگہ پہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ اور کمپرومائز اب میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ گڈی گڈی چل رہا ہے۔ جو خبریں میرے تک پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے کیا کچھ کہا تھا ابھی تک جو پارٹی لیڈرشپ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، میں آپ کو ایک ایک کر کے گنوا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا مقدمہ درج کروانا ہے، ابھی تک مقدمہ درج کروانا تو دور کی بات ہے، کسی جگہ پہ یہ پیش ہی نہیں کیا گیا، کوئی متن سامنے نہیں آیا، کوئی تحریر سامنے نہیں آئی، FIR لکھنے کی جرت نہیں کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے۔ کیوں نہیں کی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے لاپتہ افراد کے حوالے سے جو بھی احکامات دیے ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک لسٹ ویسے مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہے، اور اس کو خیبر پختونخوا سے جوڑا جا رہا ہے کہ ان کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں سے وہ لسٹ جاری ہوئی ہے، اور اس لسٹ کے اندر کوئی 140 کے قریب نام ابھی تک سامنے آئے ہیں خیبر پختونخوا سے، لیکن کسی کا ID کارڈ نہیں ہے، کسی کا ایڈریس اور باقی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایک مبہم قسم کی لسٹ آئی ہے، اس میں مکمل تفصیلات نہیں ہے۔ 17 دن گزرنے کے باوجود لوگوں کی تصویریں ابھی تک نہیں آئی۔ عمران خان صاحب نے کہا سوشل میڈیا پہ فوٹوز لگاؤ بھی جو بندے لاپتہ ہیں، کہ بندہ نہیں مل رہا، زندہ ہے مردہ کیا ہوا اس کے ساتھ، تو وہ بھی نہیں کیا گیا۔ ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوا، کوئی ڈیٹا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، نہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ تو یہ کمپرومائز ہے، عمران خان صاحب کو اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ حیرت ہو رہی ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو حیرت ہونی ہی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بڑا اعتماد کر کے ان لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کیا، ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، ان لوگوں کو بڑی بڑی پوزیشنز دیں، ان کو خیبر پختونخوا میں حکومت بنی تو وہاں پہ بڑے بڑے عہدے دیے، لیکن یہ لوگ عمران خان صاحب کو لگاتار مایوس کر رہے ہیں۔
ابھی تک نہ تو لاپتہ افراد کے حوالے سے عدالت سے رجوع کیا گیا، نہ تو ایف آئی آر درج کروائی گئی، نہ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج کو محفوظ کرنے کا کوئی قدم اٹھایا گیا۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو کرنی تھی، لیکن ان کی کمپرومائزڈ قیادت نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ عمران خان صاحب نے جو موقف اپنایا سول نافرمانی کی تحریک کا، اور بقول عمران خان صاحب کے ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اب وہ کیا کریں، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، ہر چیز چھین لی گئی ہے، عمران خان صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب حکومت اور سسٹم مانتا ہی نہیں ہے تو ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں بچا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو کہیں کہ سول نافرمانی تحریک کی طرف آ جائے۔ یہ چیز حکومت کے اوپر دباؤ تو بہت ڈال رہی ہے، کیونکہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ سول نافرمانی کی تحریک کی کال واپس لیں اور آئیں بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں۔ حکومت ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ٹائم گین کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اگر ایف آئی آر کے لیے ایک درخواست دے دے گی عدالت میں، یا ایف آئی آر کے لیے درخواست پہلے پولیس اسٹیشن میں پھر عدالت میں لے کر جائے گی، تو حکومت یہ کہے گی جناب آپ ہمارے وزیر اعظم پہ ایف آئی آر بھی کروانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، تو یہ چلنا ایسے ہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کے سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے، پی ٹی آئی نے باہر آ کے کمیٹی بنا دی، چلانی ہے کہ نہیں چلانی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارٹی کے اوپر ان کا کنٹرول، ورکر کے اوپر تو ان کا پورا کنٹرول ہے، لیکن پارٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر عمران خان سے زیادہ کنٹرول نظام کا ہے۔ سسٹم پارٹی کے اندر موجود لوگوں کو زیادہ کنٹرول کر رہا ہے۔ میں آپ کو بھی ثابت کر دوں گا، اور میں بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہوں، میں بتاؤں گا تو مصیبت پڑ جائے گی بہت سارے لوگوں کو، اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہمارے مطالبات بڑے سیدھے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور لوگوں کو رہا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، ہمارے لوگوں کو ابھی تک 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کیا جا رہا ہے، میرے خلاف ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اس پر سخت رد عمل دینا چاہیے، پارٹی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کے اوپر 1 2 3 4 5 6 کیسز پہ کیسز چل رہے ہیں، پارٹی کو فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نواز شریف کے اوپر ایک کیس ہو جاتا تھا نا، یا ایک پیشی ہوتی تھی، تو وہ قیمت ادا کرنی پڑتی تھی پورے نظام کو اس کی۔ پی ایم ایل این اتنے زبردست طریقے سے نواز شریف کے دفاع کے اندر سامنے آتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ورکر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے، جس کو عمران خان صاحب نے خود چنا، اس کو بہت محنت کے ساتھ کمپرومائز کروا دیا گیا ہے، یا خاموش کروا دیا گیا ہے، یا ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، یا روپوش کروا دیا گیا ہے، اور جو نہیں ہے تو باقی گرفتار کروا دیے گئے ہیں۔ تو بڑی مشکلات ہیں عمران خان صاحب کے لیے، انہیں باہر آنا پڑے گا اپنی پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر وہ اندر رہیں گے تو وہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ یہ چیزیں اب مجھے دکھائی دے رہی ہیں سمپل۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا، لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں چلاتے ہیں، اس ملک کا واحد حل اب انقلاب ہی